إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے. ساری کائنات میں جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، چاہے وہ زبان مقال سے ہو یا زبان حال سے ہو. سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم سمجھ نہیں پاتے ہو. ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں. اور پھر درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے ازواج مطہرات پر، آل اولاد پر، صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں جتنے نیک لوگ جو اس دین کی خدمت کر کے گزر چکے ہیں، ائمہ اعظام پر، محدثین پر، اور سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، سورۃ المؤمنون کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، 99 سے 100 تک کی وہ جو آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرے ہوئے لوگوں کی خواہشوں کا ذکر کیا ہے. خواہش، ڈیزائر جسے ہم کہتے ہیں، امنیات عربی میں کہیں گے امنیات الموتى، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں. اگر انہیں وہ بول سکتے، خبر میں جانے والے اگر بول سکتے، حالانکہ وہ بولتے تو نہیں ہیں، تو وہ ہم سے کیا کہتے؟ ان کی کیا خواہشیں ہیں، ان کی کیا تمنائیں ہیں؟ اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ مردہ لوگوں کی کیا خواہشیں ہیں جو قبروں میں جا چکے ہیں. زندہ لوگ ہم ہیں، ہماری بہت ساری خواہشیں ہیں. جتنے میرے ساتھ بیٹھے ہیں، میری خواہشیں اللہ بہتر جانتا کیا کیا خواہشیں ہیں. آپ کے دلوں میں کیا کیا خواہشیں ہیں، کتنی آرزویں ہیں، امنگیں ہیں، تمنائیں ہیں جو ہم سوچتے ہیں. لیکن کسی کی خواہشیں پوری ہوتی ہیں یا خواہشیں پوری ہوتے ہوتے ہم پورے ہو جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن آدمی خواہش ضرور کرتا ہے، تمنا ضرور کرتا ہے. اور یہ خواہشیں جو آدمی کرتا ہے اپنے سوچ کے حساب سے مختلف ہوتے ہیں. جس ماحول میں وہ جیتا ہے اس ماحول کے حساب سے مختلف ہوتی ہیں. ماحول کے حساب سے لوگ خواہش کرتے ہیں، یا اپنے سوچ کے حساب سے، یا اپنے ساتھیوں کے حساب سے آدمی الگ الگ خواہش کرتا ہے. جیسے ایک فقیر ہے، غریب ہے، تنگ دست ہے، وہ خواہش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دولت دے دے، میں بھی دولت والوں کی طرح جیوں، اچھا سا پیلس، اچھا سا محل، اور خوبصورت سی بیوی، اور اچھے سے بچے، اور مال و زر، بہت ساری چیزیں میرے پاس ہوں. کب تک یہ پیدل چلتا رہوں گا؟ اچھی سی لیکزس گاڑی میرے پاس ہو، یا جو بھی جدید گاڑی ہے، نئی گاڑی آج کی دنیا میں مانی جاتی ہے. اتنی ساری چیزیں ہیں جو خواہش آدمی کرتا ہے. اپنے اپنے حساب سے لوگ الگ الگ خواہشیں کرتے ہیں. کوئی بیمار ہے، اگر آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی بتائیے آپ کی کیا تمنا ہے،
وہ کہیں میں چاہتا ہوں اللہ مجھے صحت دے دے، کچھ نہیں چاہیے مجھے صحت دے دے، میں صحت مند ہو کر جینا چاہتا ہوں۔ آدمی اپنے اپنے حساب سے، کوئی دولت مند ہے اس سے آپ پوچھیں گے کہ کیا آپ کی خواہش ہے، وہ کہے گا کہ میری خواہش ہے کہ مجھ سے بڑا جو مالدار ہے اس کے برابر میں ہو جاؤں تاکہ ہم میں کوئی کمی باقی نہ رہے، دونوں برابر ہم پر لے کے قرار دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حدیث میں فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، لو ان لابن آدم وادیا من ذہب، اگر کسی آدمی کے پاس، آدم کے بیٹے کے پاس وادی بھر سونا ہو، وادی کہتے ہیں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کے بیچ میں جتنا حصہ ہوتا ہے، اتنا سارا سونا ہو، لبتغا ثانیا او وادیان من ذہب، اور وہ خواہش کرے گا کہ اس کے اور ڈبل میرا سونا ہو جائے، اتنا بڑا سونا مجھے ہو جائے، اور بالکل میرے اور فلاں مالدار کے بیچ میں کوئی باقی نہ رہے، اور میں بڑے بڑے مالداروں کی فہرست میں باقی ہو جاؤں۔ لوگ الگ الگ خواہشیں کرتے ہیں۔ ویسے میں آپ کو لے چلتا ہوں، ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے لوگ سامنے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، کہا تمنو، لوگو تمنا کرو، کیا کیا تمنا کرنا چاہتے ہو؟ ایک صاحب اٹھے، کہا کہ میری تمنا ہے کہ جس حال میں ہم بیٹھے ہیں، جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں، اتنا بھر کر سونا مجھے مل جائے، وہ سارا سونا میں اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں۔ سونا کا مطلب یہ سونا نہیں ہے، سننا جسے آپ کہتے ہیں، اب اچھا سمجھے، یہ گولڈ۔ کہا کہ اتنا سونا میں اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، بڑی اچھی تمنا تھی، بڑی اچھی خواہش تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمنا کرو، کوئی اور بھی تمنا کرو۔ کسی نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، جہاں ہم بیٹھے ہیں اتنے زبرجد لؤلؤ مجوہرات، اتنے سارے ہیرے مجھے مل جائیں تو سارے کے سارے میں خیرات کر دوں۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ تمنا کرو، تو ایک صاحب نے کہا کہ امیر المؤمنین، ہم نہیں جانتے ہیں کہ آپ کس خواہش کی بات کہتے ہیں۔ انہوں نے سونے کی بات کہی، انہوں نے ہیرے جواہرات کی بات کہی، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ تمنا کرو، تو ہم کیا تمنا کریں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کمرے کے برابر مجھے اتنے لوگ دے دیں، جیسے کہ ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل، سالم بن مولا ابو حذیفہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، ایسے تینوں کے برابر اللہ تعالیٰ بہت سارے افراد مجھے دے دیں، تو میں ان کے ذریعے اللہ کا دین پھیلاؤں گا۔ استعینہم لإعلاء کلمۃ اللہ عز وجل، اللہ کا دین کو میں پھیلاؤں گا اگر ایسے لوگ مجھے مل جائیں۔ دوستو عزیزو، آج اسلام کو ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے، ایسے افراد کی ضرورت ہے جو اسلام کے لیے جینا چاہتے ہوں، مردہ دلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہا، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو کاٹا تو خطرہ خون نکلا۔ ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو بڑے چمکتے ہیں دھمکتے ہیں لیکن اسلام کے لیے وقت نہیں دے سکتے۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میری تمنا ہے کہ مجھے ابو عبیدہ بن جراح جیسا کوئی مل جائے، معاذ بن جبل جیسا کوئی مل جائے، سالم مولا ابو حذیفہ جیسا مل جائے، تو میں اس کے ذریعے سے لے کر اسلام کی خدمت کر سکوں۔ آج بھی اسلام کی پکار ہے ان نوجوانوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو اسلام کے لیے تھوڑا سا وقت دینا چاہتے ہیں۔ یہ باتیں تھیں لوگوں کی، نیک لوگ زندگی میں کیا کیا تمنائیں کرتے ہیں۔ بات آتی ہے تو یہ تو نیک لوگوں کی بات تھی جو زندگی میں کوئی اچھی تمنا کرتا ہے، کوئی مالدار ہونے کی تمنا کرتا ہے، کوئی دوسری تمنا کرتا ہے، مختلف تمنائیں ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ کچھ لوگ ہیں جو ان کی تمنائیں بھلے پوری ہو نہ ہو لیکن کوشش تو ضرور کرتے ہیں کہ پوری ہو۔ لیکن ایک ایسی بھی قوم ہے جو تمنا کرتی ہے لیکن اس کی تمنا کبھی پوری نہیں ہوتی۔ ان کی تمنائیں، ان کی خواہشیں، ان کی آرزویں، ان کی امنگیں کبھی پوری نہیں ہوتی، اور وہ ہیں مردے، وہ ہیں قبر میں سوئے ہوئے لوگ، وہ ہیں موتا جو جا چکے ہیں۔ اور وہ لوگ، ان میں بھی دو ٹائپ کے ہیں، کچھ اچھے نیک لوگ جو دنیا سے چلے گئے،
اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان لوگوں میں سے بنائے. کچھ ایسے لوگ جو دنیا سے گئے لیکن گناہوں کا بوجھ دنیا میں چھوڑ کر گئے، تڑپ رہے ہیں، بل بلا رہے ہیں کہ ہم سے یہ گناہ کا بوجھ دھل جائے. جیسے کوئی قرض دار ہے زندگی بھر قرض داروں کو چکما دیتا رہا، دھوکہ دیتا رہا. دیکھیں میں کتنا تجربے کار ہوں، کیسے کیسے قرض داروں کو جن کو میں قرض دینا ہے دھوکہ دیتا ہوں، کیسے کیسے میں ان کو ٹائم دیتا ہوں، کینسل کرتا ہوں، فخر کرتا رہا. اور لیکن جب مرا، اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ بھلے وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہی کیوں نہ ہو، جہاد کر کے کیوں نہ آیا ہو، اس کی نمازیں، اس کا روزہ، اس کا حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں کیا، اور وہ لٹک رہا ہے، اس کی مغفرت ہو نہیں رہی ہے، اور وہ خبر میں تڑپ رہا ہے مجھے وقت مل جائے، میں دوبارہ دنیا میں جاؤں، میرا قرض ادا کر کے آ جاؤں، بھلے 1 روپے کا قرض ہی کیوں نہ ہو، میں اپنا قرض ادا کر کے آ جاؤں. دنیا بھر زندگی میں دھوکہ دیتا رہا، لوگوں کو وعدہ خلافی کرتا رہا، اور نفاق کی نشانی اس کے اندر پائی جاتی رہی. اب مرنے کے بعد تمنا کر رہا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ توفیق دے دیتا، میں گھر بیچ دیتا، گھر فروخت کر دیتا، سڑکوں پر سو جاتا، لیکن میں اپنا قرض ادا کر کے آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ میری بخشش فرما دیتے. ایسی بھی تمنا ہے. کتنے لوگ آپ کے جاننے والوں میں ہیں یا میری آواز سننے والوں میں ہیں جن کی سروں پر قرضے ہیں، لیکن وہ لوگوں کو یہ دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، اور ہر دن موعد دیتے ہیں. اور سوچ لیجئے اس سے پہلے کہ ہم قبر میں چلے جائیں اور تڑپتے رہ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو موقع دے کہ پھر ایک بار ہم دنیا میں جائیں، ساری چیزیں بیچ دیں اور قرض ادا کر کے آ جائیں اور ہماری بخشش ہو جائے، یہ کتنی بڑی بات ہے. دوستو عزیزو، ہم بات کر رہے تھے کہ جو لوگ دنیا سے جاتے ہیں 2 طرح کے ہوتے ہیں. کچھ ایسے نیک لوگ، ان کی تمنائیں الگ الگ ہوتی ہیں، اور کچھ وہ لوگ جو برے ہیں، جو دنیا سے جا چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وضعت الجنازہ، جب جنازہ رکھا جاتا ہے، لوگ جنازہ اٹھا کر لے جاتے ہیں، تو جنازے میں اگر اچھے آدمی کی میت جا رہی ہے، وہ کہتی ہے قدمونی قدمونی، ارے میرا جنازہ ذرا جلد لے کے چلو نا، میرا جنازہ جلد لے کے چلو. یہ میت کی تمنا ہے، یہ مرنے والے کی تمنا ہے، اور وہ تمنا کر رہا ہے کہ اس کا جنازہ جلد جلد لے جائے. اور یہی جنازہ کہا کہ اس کے بولنے کو اگر آپ کہیں کہ اس کے بولنے کو کس نے سنا، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری مخلوق سنتی ہے سوائے انسان کے. وَلَوْ سَمِعَهَا لَصَعِقَ، اگر انسان سنے گا تو بے ہوش ہو جائے گا. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں سناتے ہیں. جنازہ جا رہا ہے، اور جب قبرستان پہنچتا ہے اور اس کے قبر کو قبر میں داخل کیا گیا ہے، اور فرشتے آتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں. سارے فرشتوں کا سوال و جواب اس نے صحیح کہا. ونادى مناد من السماء، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، یہ جو قبر میں سویا ہوا ہے اس نے سچ کہا. افرشوا له الجنہ، اسی لیے جنت کا بچھونا بچھا دو. فافتحوا بابا من الجنہ، جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دو، اور اس کی قبر جہاں تک نگاہ جاتی ہے اتنی اس کی قبر کشادہ کر دو. اور جنت کی کھڑکی سے جنت میں اپنا محل دیکھا، جنت میں اپنی نعمتیں دیکھی، اور جنت میں اپنا سب کچھ دیکھا. تو اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے یا رب اقیم الساعہ، یا رب اقیم الساعہ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت قائم کر دیجئے، قیامت قائم کر دیجئے. میں جانا چاہتا ہوں اس محل میں جو جنت میں مجھے نظر آ رہا ہے، وہ کھڑکی سے وہ میرا جو نہر نظر آ رہا ہے، وہ ہیرے جواہرات اور وہ بستی جو جنت کی مجھے نظر آ رہی ہے، میں اس میں جانا چاہ رہا ہوں. یہ تمنا ہے اس نیک میت کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے وہاں جانے دیجئے. کچھ ایسی میتیں بھی ہیں جو خواہش کرتی ہیں کہ دوبارہ اسے دنیا میں لوٹایا جائے،
دوبارہ دنیا میں لوٹایا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جتنے لوگ دنیا سے مریں گے, دنیا سے جائیں گے, کوئی دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش نہیں کرے گا کہ جو کچھ اسے وہاں ملے گا وہاں دیا جائے گا جب جنت میں اپنی سب کچھ نعمتیں دیکھ لے گا, سوائے شہید کے. سوائے شہید کے. شہید تمنا کرے گا, کہے گا کہ اللہ مجھے آپ دوبارہ دنیا میں لوٹا دیجئے, میں جاؤں گا اور سارے لوگوں کو بتاؤں گا. جیسے صاحب یاسین, سورہ یاسین میں آپ نے پڑھا کہ وہ نیک آدمی تھا, لوگوں کو دعویٰ کرتا تھا, نصیحتیں کرتا تھا, لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے کہا اللہ مجھے دنیا میں لوٹا دیجئے, میں جانا چاہتا ہوں. وجعلنی من, اور آپ نے میرے ساتھ جو اکرام کیا وہ میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد غزوہ احد میں شہید ہوئے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ غمگین بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میرے نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم, ہر ایک کا خیال کرتے تھے, صرف بڑے لوگوں کا نہیں, مالداروں کا نہیں, غریبوں کا, بیواؤں کا, بے کسوں کا, یتیموں کا. اللہ اللہ, اچھی طرح سن لیں, اپنے اندر اس خصلت کو پیدا کریں, اس صفت کو پیدا کریں, غریبوں کی دیکھ بھال کریں, ان کی حالت کو پوچھیں. یہ میرے نبی کی عادت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی کی یہ عادت کریمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آدمی کے پاس جاتے تھے. دیکھا کہ جابر غم زدہ ہیں, غم میں مبتلا ہیں. پوچھا جابر کیا بات ہے, کیوں ایسے تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا کا تو انتقال ہوا لیکن انہوں نے ترک عیالا ودینا, کہا کہ میرے ابا نے قرضہ بھی چھوڑا, بچے بھی چھوڑے. بہت سارے بچے ہیں, قرضہ بھی ہے, اب میں اکیلا بیٹا ہوں, اب سوچ رہا ہوں کہ یہ کیسے اس کو پار کیا جائے, کیسے اللہ اس سے چھٹکارا پایا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے ابا کی بات بتاؤں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ابا کو بہت بڑا منزلت اور رتبہ دیا اور کہا تمن, اے جابر کے ابو آپ تمنا کیجئے, مانگیے, کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ اللہ خزائن السماوات والارض, جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں, وہ کہہ دے کہ بولو کیا تمنا کرنا چاہتے ہو تو آپ کیا کیا تمنا کریں گے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے کہا کہ اے اللہ میں تمنا کرتا ہوں کہ مجھے دوبارہ دنیا میں واپس لوٹایا جائے اور میں دوبارہ شہید ہو کر تیرے پاس آؤں اور تو مجھے وہی اجر دے جو تو نے دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, ہمارا یہ قول ہے کہ یہاں سے آنے کے بعد دوبارہ واپس نہیں جایا جا سکتا. لیکن اللہ تبارک, اسی لیے اس وقت وہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اللہ تبارک و تعالی نے وہ آیت نازل کی تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی تمنائیں ہیں جو دنیا میں جہاد کر کے دنیا سے گئے. یہ ان لوگوں کی تمنا ہے جو نیک اعمال لے کر دنیا سے گئے اور وہ اپنے قبروں میں تمنا کر رہے ہیں. اور اسی طرح کہیں گے کہ ایسے ہی وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں لیکن جن کی تمنائیں الگ الگ ہیں. شہید کی تمنا کو ہم نے سنا, اور اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو دنیا سے جاتے ہیں جو مقصر ہیں یا صحیح معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر سکے, یا فاسق ہیں, یا تھوڑے بہت گنہگار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک میت وہ بھی ہے جو دنیا سے جا چکی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا, ایک خبر کے پاس سے ہم لوگ گزرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خبر کس کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بتایا گیا کہ فلاں آدمی کی قبر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتان احب الی ھذا من بقیۃ دنیاکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ صاحب قبر تمنا کر رہا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی اسے فرصت دے دی جائے, موقع دے دیا جائے, اور یہ تمہاری جتنی دنیا باقی ہے اس سے بڑھ کر یہ 2 رکعت ہے جو یہ تمنا کر رہا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے قبروں میں مدفون ہیں,
وہ اللہ سے تمنا کر رہے ہیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی ان کو موقع دیا جائے. امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے, شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح بتایا. کہتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو تمنا کر رہے ہیں کہ 2 رکعت وہ نماز پڑھ لیں. گزشتہ جمعے میں ہم نے فجر کی نماز کی بات کہی, 2-4 دن تو ماشاءاللہ کچھ زیادہ تعداد نظر آئی, پھر سست ہو گئے. اب ہم کتنا کہیں, بس اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں. احساس کریں کہ ایسا نہ ہو کہ کل ہم بھی قبر میں جا کر یہی تمنا نہ کریں کہ اللہ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی فرصت. کتنے لوگ ہیں جن کو فجر کی نماز کا احساس ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس فجر کی نماز کی اذان بھی الگ, جس میں الصلاۃ خیر من النوم کی اضافے کے ساتھ بلایا جائے. فجر کی نماز جس میں لمبی قرات کی جائے اور فرشتے جس میں آئیں, آپ سو جائیں, اللہ اللہ, فرشتے جس میں حاضر ہوں اور آپ سو جائیں, یہ کیسی بات ہوگی. اور جب آئیں گے آپ تو فرشتے, آپ جب آتے ہیں تو آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہم اغفر لہ, اللہم ارحم, اے اللہ یہ جو بندہ فجر کی نماز میں آیا ہے اس پر رحم فرما, یا اللہ اس کی مغفرت فرما. کیا کیا دعائیں ہیں جو آپ لے جاتے ہیں. اور فجر کی نماز کے بعد اشراق تک بیٹھے ہیں تو پھر آپ کو سارے عمرے کا اور حج کا ثواب بھی ملتا ہے. التامہ تامہ جیسے 3 مرتبہ کہا گیا. اتنا جو اجر جو بیان کیا گیا, اس اجر کا لینے والا کون ہے؟ یہ میت, یہ موتا ہیں, یہ مرے ہوئے لوگ ہیں جو تمنا کر رہے ہیں کہ 2 رکعت نماز کا موقع انہیں دیا جائے, زندہ ہو جائیں اور 2 رکعت کا نماز کا موقع دیا جائے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں کہا گیا الصلاۃ خیر موضوع من استطاع ان یستکثر, نماز بہترین چیز ہے اور جو جتنا پڑھنا چاہے پڑھ لے, جتنا پڑھنا چاہے پڑھ لے. ایک دوسری تمنا جو مرنے والوں کی ہے وہ ہے صدقے کی تمنا ہے. مرنے والا تمنا کر رہا ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے. سعد بن ابی وقاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے, کہا کہ سعد آپ بیمار ہیں؟ بولا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر افاقہ ہوا, بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وصیت کرنا چاہتا ہوں. وصیت کے معنی ہے کہ آدمی ہر حالت میں, جوان ہو بوڑھا ہو, وصیت کر دے کہ کس کو کتنا پیسہ دینا ہے, کس سے کتنا پیسہ لینا ہے. بہت سارے لوگ وصیت کرو اگر کہا جاتا ہے تو ڈر جاتے ہیں کہ ہاں ابھی میں مرنے والا ہوں کہ ابھی وصیت کر دوں. آپ کی اور میرے لیے بہترین مثال سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے, وصیت کرنے کی بات کہی تو انہوں نے اپنی ایک بیٹی کے لیے وصیت کی. کہا کہ چلو ان کی ایک ہی بیٹی تھی اور دوسرے مال کی وصیت کی کہ ثلث مال میں اللہ کی راہ میں خیرات کرنا چاہتا ہوں. لیکن ان کی موت نہیں آئی. موت تو اسی وقت آتی ہے جب موت آنی ہوتی ہے. اذا جاء اجلها لا يؤخر, جب آتی ہے تو پیچھے نہیں ہٹتی اور وقت سے پہلے موت نہیں آتی. اور انتقال اس وقت ہوا جب ان کے 26 بچے پیدا ہوئے. انتقال کے وقت ان کی 26 اولاد تھی. تو بہت سارے لوگ ہیں وصیت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ارے وصیت مرنے والا کرتا, ہم تھوڑے ہی مر رہے ہیں, ہم کو تو بہت جینا ہے. ارے آپ مرے نہ مرے لیکن وصیت تو ضرور ہم کو مجھے کرنی ہے. اس لیے کہ حکم ہے کہ آپ وصیت کریں, اور وصیت کرنے کا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ سارے حقوق سے دستبردار ہو کر جاتے ہیں. آپ کے گردن پر کسی کا حق نہیں ہوتا, اور اللہ کے پاس جاتے ہیں تو صرف سارے حقوق سے دستبردار ہو کر جاتے ہیں. کسی کا پیسہ آپ کی گردن پر نہیں ہوتا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی میری بخشش فرما دیتا ہے. تو دوستو عزیزو, مرنے والوں کی ایک تمنا ہوتی ہے صدقہ کرنے کی. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, یا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور وہ تمنا کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے زندہ کر دیجئے, میں جاؤں گا صدقہ کروں گا. صدقے سے بہتر کوئی نیک عمل نہیں جیسے مرنے والا جانتا ہے. اور وہ تمنا کرے گا کہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. اور شیطان ہے, جیسے قرآن مجید نے کہا الشیطان یعدکم الفقر, شیطان تمہیں یہ احساس دلاتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کا وعدہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کرو, صدقہ کرو, اللہ تعالیٰ کے دین پر خیرات کرو. الصدقۃ احب الاعمال, صدقہ بہترین عمل ہے, اور صدقہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ
کم ہوتا ہے. اور اسی طرح ایک تیسری خواہش مرنے والوں کی ہے کہ وہ ذرا نیک عمل کریں. جیسے خطبے کی شروع میں نے آیت پڑھی سورۃ المؤمنون کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ آدمی خواہش کرتا ہے کہ میں ذرا نیک عمل کر لوں. جیسے کہا حتی اذا جاء احدهم الموت، جب کسی کی موت آ جاتی ہے یا دنیا سے چلا جاتا ہے، قال رب ارجعون، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہے اللہ ایک مرتبہ مجھے دوبارہ واپس لوٹا دی. کیوں کہا لعلی اعمل صالحا فیما ترک، میں ذرا نیک عمل کر لوں جو میں چھوڑ دیا تھا. بہت سارے نیک اعمال مجھ سے چھوڑ گئے تھے. ایک ہی جواب آئے گا کلا، ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، نیور کے معنی سیدھی کہا کہ ہرگز نہیں، اب تو نہیں ہو سکے گا. انہا کلمۃ ہوا قائلھا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. یہ برزخی کی زندگی ہے. اب پیچھے تمہاری زندگی کے احوال اور قوائف بدل جائیں گے. اب تمہیں کوئی واپس جانے کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں چلے گی. یہ اعمال ہیں، یہ تمنائیں ہیں جو مرنے والے کر رہے ہیں، اور ابھی تو ہم نہیں مرے ہیں. جیسے قرآن نے کہا لو ان لی کرہ فاکون من المحسنین، اگر میں ایک مرتبہ لوٹا دیا جائے تو میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. دوستو عزیزو، میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے کہوں گا کہ آپ غور سے سنیں قرآن مجید کیا کیا کہتا ہے. جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں وہ کہتے ہیں یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہو جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سے سوال و جواب نہیں کرتے. کیا کھایا، کیا پیا، کہاں وقت گزارا، کس کے ساتھ رہا، کوئی سوال و جواب نہیں ہوتا. یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہو جاتا. اور وہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں زندگی میں تھوڑا اچھا کر کے سامنے بھیج دیتا، آج یہ مجھے کام آتا. پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہوں تو میرے نام اعمال میں کوئی خاص عمل دکھائی نہیں دیتا. ابھی ہمارے آنکھ کھلے ہیں، ہاتھ پیر حرکت کر رہے ہیں، جسم میں خون دوڑ رہا ہے. اس کہنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو ہوش میں لانے کی کوشش کریں. اور وہ آگے کہتا ہے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش میرا نام اعمال مجھے نہ دیا جاتا، میں جانتا ہی نہیں کہ میں نے کیا 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 نہیں کیا، اور سارا قصہ ختم ہو جاتا. ایسا ہوتا؟ ہاں نہیں، یہ ہو کر رہے گا. نام اعمال دیا جائے گا، کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، لے نام اعمال لے لے، پڑھ لے، جو تو نے کیا سارا اس میں لکھا ہوا ہے. اور وہ آگے چل کر کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس دوست نے تو میرا سارا بگاڑ دیا، اور اس کے ساتھ مل کر میں نے اللہ کی سے دور ہو گیا، اس کی صحبت نے مجھے برباد کر دیا. کتنے ایسے ہیں جو گندوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، فاسقوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، فاجروں کے ساتھ ٹائم پاس کرتے ہیں، اللہ والوں کے ساتھ بہت کم بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے، اور اس کا بھی وہ افسوس کرے گا. اور ساتھ ساتھ کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول کی بات ماننے والوں کے ساتھ رہتا، رسول کی باتوں پر عمل کرتا، میں نے تو سب کچھ برباد کر دیا. یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اے کاش میں نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا تو میں بہت کامیاب ہو جاتا. دوستو یہ چند امیدیں تھیں، خواہشیں تھیں مرنے والوں کی تھوڑی باتیں تھیں، لیکن ہم زندہ ہیں. ہم اپنی اس سے پہلے کہ ہم وہ تمنا کریں، آج تمنا کریں، اپنے آپ کو سدھار لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں. جیسے میں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس 3 ہی جماعتیں ہیں، یا تو مقربین کی ہے، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اصحاب الیمین کی ہے، سیدھے ہاتھ والوں کی ہے، یا تیسری جماعت المکذبین الضالین، منافقوں کی اور کافروں کی ہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو مقرب بندوں میں شامل فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری یہ نوبت نہ آئے کہ ہم اس دن تمنا کریں، روئیں، بل بلائیں کہ ہم دنیا سے کچھ نہیں لے جا سکے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں
گزارنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، صحیح عقیدہ سیکھنے اور عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے۔ اے الہ العالمین، جتنے حاضر ہیں تمام کی پیشانیوں کو اپنی عبادت میں اطاعت میں جھکا دے۔ اے الہ العالمین، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین، ہماری خطاؤں کو، ہماری غلطیوں کو اللہ تعالیٰ تو معاف فرما۔ اے اللہ، تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جتنے حاجت مند ہیں، جتنے قرضدار ہیں، یا اللہ ان کی جھولیوں کو بھر دے۔ اے اللہ، تیرے خزانے سے ان کو مستغنی کر دے۔ اے الہ العالمین، ہمارے جو بھی قرضدار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے۔ اے الہ العالمین، جو لوگ ایسے ہیں جو مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی مشکلوں کو آسان فرما دے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی، شفا عاجلہ عطا فرما۔ ہم تمام کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك كريم بالرؤوف الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر